ہاں جی، فیچرز کیا ہیں؟ مثلا جب آپ ویژن کو بناتی ہے کوئی بھی کمپنی، تو اس کے کیا فیچرز ہونے چاہیے؟ ہم اس کو یوں کہیں گے کہ اسٹریٹجک ویژن کے کیا فیچرز ہو سکتے ہیں، اس میں کیا کیا خصوصیات ہو سکتی ہیں یا کیا کیا خصوصیات ہونی چاہیے۔ چارٹ سے کمپنیز فیوچر اسٹریٹجک کورس۔ اب سب سے پہلے کمپنی کو یہ دیکھنا چاہیے، جو پہلا پوائنٹ ہے، کہ کمپنی اپنے بزنس کو 5 سے 10 سال میں کہاں دیکھنا چاہتی ہے، یا 5 سے 10 سال کے بعد اس کا بزنس کمپنی کا کیا ہونا چاہیے، کیسا ہونا چاہیے، کتنا کتنے بڑے لیول پہ انہوں نے اس کو ایکسپینڈ کا سوچا ہوا ہے۔ یہ سب سے پہلے کمپنی کی ٹاپ مینجمنٹ کو کلیئر ہوگا۔ جتنا کمپنی کی ٹاپ مینجمنٹ کو یہ کلیئر ہوگا، اتنا کمپنی کی ٹاپ مینجمنٹ جو ہے وہ نیکسٹ 5 to 10 ایئرز کو ویژولائز کر سکے گی، وہ ان کو اینٹیسپیٹ کر سکے گی، مثلا ان کے بارے میں وہ پریڈکٹ کر سکے گی، اتنا ہی زیادہ اچھا۔ یہ نہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی نجومی کو بلا دے، یا وہ بہت ایگزیکٹ قسم کی اینٹیسپیشن کر رہے ہیں یا پریڈکشن کر رہے ہیں، لیکن ایک چیز صرف یہ ہے کہ جب آپ 5 سے 10 سالوں کو کیا کہتے ہیں پریڈکٹ کرنے کی کوشش کریں گے، تو آپ کو کوئی نہ کوئی پکچر یا کوئی نہ کوئی چیز تو نظر آئے گی، یا پھر آپ اس حساب سے اپنے آپ کو کچھ پریپیئر بھی کریں گے، اپنے ریسورسز بھی دیکھیں گے کہ کیا ریسورسز ہوں گے اگر ہم نے یہاں تک جانا ہے، اگر ہم نے یہ کیا کہتے ہیں کہ اپنی کمپنی کو اس جگہ تک، اس لیول تک لے کے جانا ہے۔ کمپنی اسپیسیفک ناٹ جنیرک۔ دیکھیں، آپ کا ویژن دوسری کمپنی سے آپ کے بزنس کو ڈیفرنٹ کرے گا۔ ویژن ڈیفرنٹ تو ہوگا ہی ہوگا، لیکن وہی ویژن جو ہے ایک سٹیٹمنٹ ہوگا جو آپ کو دوسری کمپنی سے ڈیفرنٹ کرے گا۔ دیکھیں، آپ اگر دنیا کا کوئی بھی مذہب اٹھا کے دیکھ لینا، وہ مذہب اپنے ویژن پہ ہی دوسروں سے ڈیفرنٹ ہوگا۔ مثلا ہم مسلمان ہیں تو ہمارا جو ویژن ہے وہ آخرت کا ویژن ہے، لاسٹ ورڈ کا ویژن ہے۔ ہم دوسرے مذاہب سے ڈیفرنٹ کیوں ہیں، یا ہم کیوں ان جیسے نہیں ہیں، ہماری جو سوچ ہے یا ہم کیوں نہیں اس طرح، تو وہ ہمیں دوسروں سے ڈیفرنٹ کرتا ہے۔ ایک عام مثلا ایک جنیرک ویژن نہیں ہوگا، ایک عام آدمی کی سوچ یا ایک عام بزنس کی ویژن یا ایک عام کا وہ نہیں ہوگا، وہ کمپنی اسپیسیفک ہو، کہ کمپنی اپنی اسپیشل آئیڈینٹی، اپنا خاص اسپیشل رستہ جو ہے وہ اس کو فالو کرے، اس کو ڈھونڈے، اور اسی ویژن کی بیس پر وہ اپنے کمپیٹیٹر سے اور دوسروں سے وہ ڈیفرنٹ ہوگی، ڈیفرنٹ نظر آئے گی، اور وہی ویژن جو ہے اس کا ایک وہ سلوگن ہوگا، اس کو اپنے کمپیٹیٹر سے اور دوسروں سے دور ڈیفرنٹ کرنے کا۔ The vision is not to make a profit. کمپنی کبھی بھی اپنے ویژن میں ورڈ پروفٹ یا پروفیٹیبلٹی یا پروفٹ یا ویلیو، مثلا جو فائنینشیل ویلیوز، اس طرح کے ورڈ استعمال نہیں کرے گی، اور نہ ہی کمپنی جو ہے، چاہے وہ سب سے زیادہ پروفیٹیبل کمپنی ہے، چاہے اس کے برانڈ سب سے زیادہ مہنگے ہیں، یا چاہے وہ بہت زیادہ کیا کہتے ہیں کہ جی وہ ریسورسز والی کمپنی ہے، بڑی امیر کمپنی ہے، اور وہ امیر بننا بھی چاہ رہی ہے، لیکن پھر بھی وہ ورڈ پروفیٹیبلٹی کا استعمال نہیں کرے گی، فائنانس پیسے کا استعمال نہیں کرے گی، کیونکہ وہ کسٹمر کو یہ دکھانا چاہ رہی ہوگی کہ ہم کسٹمر کا یا اس مارکیٹ میں یا اس جگہ پر جو ہیں وہ ہم ڈیفرنٹ ہیں، ہمیں کوئی ہنگرنس نہیں ہے، ہم کوئی کیا کہتے ہیں کہ لالچی گریڈ نہیں ہے ہمیں پیسے کمانے کی یا ارن کرنے کی۔ ٹھیک، ریکوائر دا ایکسرسائز آف مینجمنٹ فار سائز۔ مینجمنٹ کی جو دور اندیشی ہے، جو پرسپیکٹو ہے مینجمنٹ کا، یہ اس کی ایکسرسائز ہے کہ مینجمنٹ، دیکھیں اس کا کیا مطلب ہے جی، فار سائٹ کی ایکسرسائز کیسے ہے؟ مثلا ہم اس کو یوں کہتے ہیں کہ مینجمنٹ نے جو کچھ فیوچر میں بننے کا سوچا ہوا ہے، وہ وہاں تک جانے کی ایکسرسائز ہے، وہ وہاں تک جانے کی ایک مشق ہے، مثلا وہ وہاں تک جانے کا ایک ذریعہ ہے۔ تو وہ ایکسرسائز جو ہے وہ آپ کی فیوچر جو کیا کہتے ہیں کہ جی
گولز ہیں یا آپ کا فیوچر جو آبجیکٹیوز ہیں ان تک پہنچنے کا ایک بہت ہی کیا کہتے ہیں ڈیٹیلڈ کیا کہتے ہیں ایک پلان ہے جی. جو ویژن ہیں جو مثلا فیچرز کے جو مثلا یہ کسی بھی اسٹریٹجک ویژن یا فیچرز ہیں گڈ ویژن کے. اب یہ 7 سٹیپس ہیں مثلا ویژن کے بارے میں. اگر آپ نے ویژن کو صحیح طریقے سے فارمولیٹ کرنا ہے تو ان 7 سٹیپس پہ چل کے آپ نے اپنے ویژن کو فارمولیٹ کر سکتے ہیں. میں نے ڈیفرنٹ کلرز اس لیے دیے ہیں، سٹیپ بھی بنائے ہیں کہ یہاں کوئی ایک چیز نہیں ہے، آپ کسی ایک چیز کو کنسیڈر نہیں کریں گے. یہ ایک پورا کیا کہتے ہیں پروسیس ہے، ہم اسے سائنٹیفکلی بھی کہہ سکتے ہیں کہ پروسیس ہے جی. آپ نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے، آرگنائزیشن کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے، پھر ویژن ٹیسٹ کرنا ہے، پھر ویژن کو ٹارگٹ کرنا ہے، پھر ویژن کو کانٹیکسٹ سیٹ کرنا ہے، پھر فیوچر سینیریو کو دیکھنا ہے، جنریٹ الٹرنیٹیو ویژنز. مثلا آپ نے الٹرنیٹیو ویژنز کو جنریٹ کرنا ہے اور چوز دا فائنل ویژن. پھر آپ نے اپنے فائنل ویژن کو چوز کرنا ہے، سلیکٹ کرنا ہے. اب اس کو ایک ایک کر کے میں ڈسکس کرتا ہوں. سب سے پہلے جی انڈرسٹینڈ دا آرگنائزیشن. اب میں ہر ایک چیز کا مثلا سوال کا ایک آنسر ہے یہاں پر کہ جب آرگنائزیشن کو سمجھنے کی بات کرتے ہیں، انڈرسٹینڈ کرنے کی بات کرتے ہیں، تو آپ کو سب سے پہلے یہ چیز دیکھنی ہوگی کہ آپ کو ان کوسچنز کے سوال مثلا آنسرز پتہ ہونی چاہیے. یہ بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ کوسچنز ہیں جس کے آنسرز آپ کو آنے چاہیے، جس کے آنسرز آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ واٹ اٹس مشن اینڈ پرپز آر. ٹھیک ہے کہ جی آرگنائزیشن کا کیا مشن ہے اور کیا پرپز ہے. اب آگے مشن پہ بھی بات کریں گے چل کے کہ مشن کیا ہوگا، وہ مشن سٹیٹمنٹ کس طرح اپنی ویژن سٹیٹمنٹ کو سپورٹ کر رہا ہوگا. ٹھیک ہے، اور وہ مشن کیسے آرگنائزیشن کے پرپز کو یا آرگنائزیشن کا مشن جو ہے وہ کس طرح اس ویژن کو لے کے چلے گا یا اس ویژن کو جا کے وہ ریپرزینٹ کرے گا، اور کیسے مشن اور ویژن دونوں الائن ہوں گے. وٹ ویلیو اٹ پرووائڈ ٹو سوسائٹی. ہم سوسائٹی کو کون سی ویلیو پرووائڈ کرنے لگے ہیں، ہمارا کیا مقصد ہے سوسائٹی کو، اپنے کسٹمرز کو کیا چیزیں پرووائڈ کرنی ہیں، کون سی ایسی ویلیوز ہیں جو ہم پرووائڈ کریں گے اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم سب سے اچھی وہ پرووائڈ کریں گے، اور انہی ویلیوز کی بیس پر ہمارا ایک کمپیٹیٹو ایڈوانٹیج ہوگا. اگر وہ ویلیوز اول تو کوئی کمپیٹیٹو نہیں دے رہا، اگر وہ دے رہا ہے تو جس طرح ہم اپنی سوسائٹی کو سرو کریں گے وہ اس طرح نہیں سرو کر رہا. واٹ از دا کریکٹر آف دا انڈسٹری از. جس انڈسٹری میں آپ ہیں، جس انڈسٹری میں آپ کا بزنس ہے، اس کے کیا کریکٹرسٹکس ہیں، کیا کریکٹرسٹکس اس کے ہو سکتے ہیں. وٹ انسٹیٹیوشنل فریم ورک دا آرگنائزیشن آپریٹس ان. آپ جس انسٹیٹیوشنل فریم ورک میں ہیں، جہاں آرگنائزیشنل آپریشنل کام کر رہی ہے، اس کا کیا فریم ورک ہے، وہ کس فریم ورک کے تحت چل رہی ہے. آرگنائزیشن کی کیا پوزیشن ہے اس فریم ورک میں، مثلا اپنے کمپیٹیٹرز کے درمیان، سٹیک ہولڈرز کے درمیان آرگنائزیشن کی کیا سٹیٹس ہے، کیا ویلیو ہے اس آرگنائزیشن کی، کیا پوزیشن ہے اس آرگنائزیشن کی. واٹ اٹ ٹیکس فار دا آرگنائزیشن ٹو سکسیڈ. آرگنائزیشن کو کامیاب ہونے کے لیے کیا کیا چیزیں درکار ہیں، کون کون سی چیزیں چاہیے اس کو. who the critical stakeholders are inside and outside the organization. آرگنائزیشن کے اندر اور باہر کون کون سے سٹیک ہولڈرز ہیں جو اس آرگنائزیشن کے لیے بہت زیادہ کریٹیکل ہیں، جو اس آرگنائزیشن پہ بہت زیادہ افیکٹ کر سکتے ہیں. یہ نا وٹ دیئر انٹرسٹ اینڈ ایکسپیکٹیشنز. ان کے کیا انٹرسٹ ہیں اور کیا ایکسپیکٹیشنز ہیں، ان سٹیک ہولڈرز کے کیا انٹرسٹ اور کیا ایکسپیکٹیشنز ہو سکتی ہیں، اس سوسائٹی کی کیا انٹرسٹ اور کیا ایکسپیکٹیشنز ہو سکتی ہیں. وہ جو آپ کے کمپیٹیٹر ہیں وہ آپ سے کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں، کتنا چیلنج آپ سے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں، اور آپ ان سے کتنا چیلنج ایکسپیکٹ کر رہے ہیں. یہ سارے آنسرز، ان سارے کوسچنز کے آنسرز ایک بزنس کو جب ویژن کو وہ ڈرافٹ کر رہا ہوگا، جب ویژن کو وہ کیا کہتے ہیں کہ جی لکھ رہا ہوگا، جب ویژن کو بنا رہا ہوگا
تو ان سارے کوشچنز کا آنسر ان کو پتا ہونا چاہیے، ان کو معلوم ہونا چاہیے.